أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلنا وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما آمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Okay, inshallah, let's begin. Are you guys all ready to learn about Fadlan Kabira? اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں سب سے بڑا فضل نصیب ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم میں as our last and final messenger. Alhamdulillah for that. So let's begin. Inshallah, get ready to travel back in time. Inshallah, 1400 years back. We are in Makkah. And ہم نے لاسٹ سیشن میں جو کور کیا تھا پڑھا تھا زید بن محمد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور جن کو ان کے فادر اور چچا لینے کے لیے آئے ان کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ پہنچے اور پھر جب انہوں نے اپنے بیٹے کو واپس لے جانا چاہا تو زید بن حارثہ کا ریاکشن ہم نے سب پڑھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سگے باپ اور چچا اپنی فیملی پر فوقیت دی. And we talked about کہ ہمیں بھی اپنی لائفس میں کس طرح سے اسٹریم لائن کرنی ہے چیزیں پرائرٹائز کرنی ہے کہ آر وی میکنگ رائٹ چوائسز رائٹ. سو زید بن حارثہ سو وی ڈنٹ ایبل ٹو کور اٹ آل ان کے بارے میں. تو آئیے تھوڑا سا اور ان کے بارے میں جانتے ہیں انشاءاللہ. زید بن حارثہ سو few facts about him. ابن شہاب الزہری کے مطابق زید وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا بٹ اس میں in different narrations we have different views اور کہ پہلے مسلمان کون تھے. So are there multiple views regarding that. So in order to reconcile ہم اس طرح سے اس کو پورٹری کرتے ہیں کہ جو اڈلٹ مردوں میں سے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا یعنی کہ پہلے قریشی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پہلی فیمیل خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. پہلے مولا جن کو کہتے ہیں کہ آزاد ہوئے وہ غلام وہ زید بن محمد تھے. اور پہلا جو بچہ جس نے اسلام قبول کیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سو اس طرح سے زید کا سٹیٹس پہلے مسلمانوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی کہ نبوت سے پہلے کے دور میں زید نے ایمن سے شادی کی جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ایمن کون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی آمنہ ان کی خادمہ رائٹ. اور آمنہ جو تھی ان کے انتقال کے بعد ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنڈ آف ان وراثت میں ملی اور انہوں نے بیسیکلی ان کی تھرو آؤٹ دیکھ بھال بھی کی. اور ایمن اس وقت ایک ینگ فیمیل لائک ینگ تھی کافی اور کوئی کہا جاتا ہے کہ ان کا ایج ڈفرنس جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 10 سے 15 سال کا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سے 15 سال بڑی تھی. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زید سے ان کا ایج ڈفرنس تقریباً کوئی 20 سال جو تھا کیونکہ زید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایج ڈفرنس کتنا تھا اراؤنڈ 10 ایئرس. تو اتنا ڈفرینس تھا تقریباً 20 سال وہ بڑی تھی زید سے. اینڈ دیٹ واز ویری نارمل ان دیٹ کلچر اس طرح کے ایج ڈفرینس کے ساتھ شادیاں ہونا.
تو ان کی شادی زید بن محمد اور ام ایمن کی شادی، اور ان کے ہاں ان کا جو بچہ تھا آپس میں وہ کہا جاتا ہے کہ لٹرلی، کیونکہ زید جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹیڈ سن تھے، رائٹ، ان کے گھر میں رہتے تھے. تو ان کے ہاں جب بچہ ہوا اسامہ بن زید، تو وہ بھی لٹرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پیدا ہوا. اینڈ وہ ان کا جیسے ہی از لائک گرینڈ سن ٹو ہم. اور کہا جاتا ہے کہ جب صحابہ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے یا کوئی بات اپنی کنوے کرنی ہوتی کچھ خاص، تو وہ اسامہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں جاتے، ان سے کیوں نہیں پوچھتے، رائٹ، کیونکہ وہ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ تمہیں کبھی نہ نہیں کہیں گے. سو اٹس کائنڈ آف دیٹ وہ اسٹیٹس تھا اسامہ بن زید کا اس گھر میں. اور اسامہ بن زید ایز اے لائک چائلڈ، ان کی پرورش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی ہوئی تھی. اور he has like that special status. رائٹ، تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں سے، زید اور اسامہ دونوں باپ بیٹے سے بہت محبت تھی. اور پھر یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اڈاپٹ کیا، رائٹ، اس موقع پر خانہ کعبہ کے سامنے ان کی فیملی کے سامنے، جو ان کے والد اور چچا آئے ہوئے تھے زید کے، تو ان کے سامنے زید کو آزاد کیا، انہیں اڈاپٹ کیا، رائٹ. تو بیسیکلی جب اڈاپشن کے ساتھ ہی زید کا بھی وہی اسٹیٹس ہو گیا جو کسی بھی قریشی کا تھا، رائٹ. تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنی کزن زینب بنت جہش ان کے نکاح میں دیا، اور انکریج کیا کہ انہوں کے ان کے اس طرح سے یہ شادی جو ہے ان کی ہو دونوں کی آپس میں، تاکہ جو ان سے غلامی کے جو تمام ایلیمنٹس ہیں وہ دور ہو سکیں. لائک ان کے اسٹیٹس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے بھی یہ اسٹیپ لیا گیا تھا. لیکن ہم جانتے ہیں، آگے ہم کور بھی کریں گے انشاءاللہ ان ڈیٹیل، کہ شادی کامیاب نہیں ہو سکی تھی. اور پھر چند سالوں کے بعد ان کی اس نکاح کے چند سالوں کے بعد ان کی ڈیورس ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا آسمانوں میں نکاح کیا زینب بنت جہش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. So we learn all about that. It's mentioned in Surah Al-Ahzab. اور پھر جب بھی کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کسی بھی ایکسپیڈیشن پہ بھیجا تو ہمیشہ ان کو انچارج بنایا، وہ ہمیشہ کمانڈر ہوتے تھے. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا درجہ دیا ہوا تھا. اینڈ وی نو دیٹ کہ آخر کار زید کو جب رومنس کے خلاف جنگ موتا اس میں بھیجا گیا تو ان کی شہادت ہوئی اس جنگ میں. اور یہ واحد جنگ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو یہ رسپانسبلٹیز دی تھی ایز اے کمانڈر، کیونکہ یہ ایک بہت ہی سخت قسم کی ویری ہارڈ کائنڈ آف جنگ. اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک اپ بنائے تھے کہ سب سے پہلے زید، ہی واز دا کمانڈر، اور اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب بھائی تھے جعفر بن ابی طالب، انہوں نے ٹیک اوور کرنا تھا، اور اگر انہیں کچھ ہوتا تو عبداللہ بن رواحہ رضی تعالیٰ عنہ وہ ان کی جگہ لیتے. تو ایک کے بعد ایک 3 لوگوں کو انچارج بنایا گیا، اور اس میں تینوں ہی جو کمانڈرز تھے وہ شہید ہوئے. اور پھر ان تینوں کی شہادت کے بعد کس نے چارج سنبھالا؟ خالد بن ولید. سو دیٹس آن دا سائڈ نوٹ. سو زید وہ واحد صحابی ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان کے نام سے کیا ہے. So that's another something unique about زید بن حارثہ. اور بعض صحابہ نے کہا کہ اگر زید زندہ ہوتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ خلیفہ بنتے، کیونکہ جتنے وہ قریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے والد عمر الخطاب سے شکایت کی کہ جو کہ اس وقت خلیفہ تھے اس دور کے، کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے والد،
آپ اسامہ بن زید کی، یعنی کہ جو اسامہ بن زید زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، کہ آپ اسامہ بن زید کی جو تنخواہ ہے وہ میری تنخواہ سے زیادہ کیسے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے بیسیکلی کوشچن کیا کہ وی ہیو لائک ایکول ان دیٹ، تو تنخواہ ان کو کیوں زیادہ مل رہی ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے زیادہ محبوب تھے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ پیارے تھے، اس لیے ان کے والد تمہارے والد سے زیادہ انہیں محبوب تھے، یعنی کہ that was their status. And look at the beauty of their character کہ they have no shame in accepting that. They were so truthful and honest in that کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد بھی انہوں نے اس چیز کو نبھایا اور ایکسیپٹ کیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ مقام رکھتے تھے ان کو اسی طرح سے انہوں نے قائم رکھا ان کی ڈیتھ کے بعد بھی. سو لیٹس موو فارورڈ انشاءاللہ. سو اب یہ اس وقت نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنے 30s میں ہیں، ان کا ہاؤس ہولڈ کیسا ہے دیکھنے میں، کون کون لوگ ہیں ان کے گھر میں. تو وی نو دیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ان کو نصیب ہوئے حضرت ختیجہ سے، جو کہ سروائیو نہیں کر سکے ان کے بیٹے. اور اس وقت جو ان کا یہ 30s کا جو ایج بریکٹ ہے یہ ہمارے سامنے ہے اس وقت، ہم اس دور میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ سیکھیں جو انہیں سیکھنے کی ضرورت تھی نبوت سے پہلے، تاکہ وہ بطور نبی اپنا جو رول ہے نبی ہونے کا، پیغمبر ہونے کا، وہ بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. انہیں جو جو جابس کرنی تھی ایز اے شیپرڈ، ایز اے ٹریڈس مین، وہ سب چیزیں انہوں نے بہت ہی ذمہ داری سے سیکھی اور نبھائیں. اور پھر ان کی شادی ہونا، بیوی کے ساتھ ان کے تعلقات حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، ان کا جو ایک ریلیشن شپ وہ ایک مثالی ریلیشن شپ ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر یہ کہ انہوں نے ان تمام اپنے سٹیجز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا کہ لوگوں کے ساتھ کلوزلی انٹریکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے. سو I would like to ask all of you to just be in this moment, reflect کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کریں اس وقت، رائٹ، کہ اس وقت جب یہ اپنے 30 سال کی عمر میں ان کی بیٹی ہوئی پہلی زینب، مطلب زینب تھی اس وقت ان کے گھر میں موجود. پھر جب ان کی عمر 34 سال ہوئی، 34 ایئر اولڈ، تو ان کے یہاں رقیہ پیدا ہوئی. اور پھر ام کلثوم جب وہ 37 ایئر اولڈ تھے. رائٹ، سو دیز آر لائک ان کے مطلب ایک بالکل ایک نارملائز قسم کا ایک ہاؤس ہولڈ ہے، جیسے کسی بھی ایک انسان کا اس دور میں اس معاشرے میں ایک گھریلو انوائرمنٹ، اور اولاد ہے، ان کی بیوی ہے سپورٹیو، اور گھر میں ایک پورا نظام چل رہا ہے. ایز اے بزنس مین وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، گھر میں ہیلپ کرا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک نارمل جیسے ایک ریگولر ایک کسی بھی انسان کی زندگی کی سٹیجز ایک کے بعد ایک چل رہی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایسے ہی چل رہی تھی. اور آپ دیکھیے کہ اس تمام سٹیجز کے، اس تمام ان تمام ہاؤس ہولڈ ذمہ داریوں کے بچوں کے ساتھ ان پہ نبوت کی ذمہ داری آنے والی ہے. اور اگر ہم یہاں پہ یہ سوچیں، اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ہم کئی دفعہ صحیح وقت کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں سٹیپ لینا ہے یا نہیں لینا، کچھ ہمارے دماغ میں چل رہا ہے، کوئی نیک کام جو ہم سوچ رہے ہیں، کوئی بڑا کام جو ہم کرنے کا سوچ رہے ہیں، بٹ ہم اپنے حالات پہ ڈپینڈنٹ ہو کے کئی دفعہ وہ سٹیپ لے نہیں پاتے، اور وی ویٹ فار دا رائٹ مومنٹ، رائٹ، چاہے وہ کسی قسم کا بھی سٹیپ ہو.
any spiritual kind of, any financial kind of, کچھ بھی ہم جو زندگی میں کرنا چاہ رہے ہیں ہم صحیح وقت کا انتظار میں رہتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں اوکے لیٹ می فنش دس فرسٹ اور لیٹ می ڈو دس فرسٹ دین آئی ول تھنک اباؤٹ اٹ. اور یہاں پہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے کہ ان کی زندگی اسی طرح ایک فلو میں چل رہی ہے. ابن عطا سکندری بہت مشہور اسکالر گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ نیکی کے وقت کا انتظار کرنا چھوڑ دیں کیونکہ وہ کبھی نہیں آئے گا. آپ کو خود نیکی کو اختیار کرنا ہے، رائٹ؟ کہ ہمیں وی شوڈنٹ ویٹ فار مومنٹس آف رائچسنس، وی ہیو ٹو چوز رائچسنس، رائٹ؟ کہ ہم خود پرائرٹائز کریں، یہ ہمارے اختیار میں ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کب کیا ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، رائٹ؟ سو جو بھی اللہ کی طرف سے ہمارے راستے میں آتا جائے وی شوڈ open heartedly fully embrace it with positive attitude, right? So جب وہی شروع ہوئی تو زینب اس وقت 10 سال کی تھی، رقیہ ان کی عمر صرف 7 سال تھی، کلثوم وہ 3 سال کی تھی، اور فاطمہ ابھی پیدا ہوئی تھی. وہی کہ پہلے سال میں تقریباً کی عمر 1 سال کی تھی فاطمہ کی. تو مطلب یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا یعنی جبل نور پر جا رہے تھے، کیونکہ انہیں تنہائی کی ضرورت تھی، وہ تنہائی چاہتے تھے، وہ وہاں میڈیٹیٹ کرتے تھے، سیکلوژن میں تھے. تو جسٹ امیجن ڈیورنگ دیٹ ٹائم فریم حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہ وہ اس وقت پریگننٹ تھی، ایکسپیکٹ کر رہی تھی حضرت فاطمہ کو. سو ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کہ 10 سالہ 7 سالہ 4 سالہ اور ایک پریگننٹ بیوی کے ساتھ وہی نازل فرماتا ہے، رائٹ؟ اور پھر ان کے گھر میں زید بن محمد بھی تھے، ان کے اڈاپٹڈ بیٹے ان کے ساتھ تھے. اور دین گیس واٹ ہو ایلس واز دیئر ود them؟ علی رضی اللہ عنہ. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ انسیڈنٹ کہ علی رضی اللہ عنہ ان کے گھر اینڈ اپ کیسے ہوئے، اور تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ وہ کون تھے. تو جب علی رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 8 سال تھی تو ابو طالب ان کے والد وہ بہت ایک فائنینشلی بہت مشکل وقت سے گزر رہے تھے. گھر میں لٹرلی پیسے نہیں تھے، وسائل بہت محدود تھے. اس لیے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت 30 سال کے تھے اور جب ان کے اپنے بچے بھی تھے، رائٹ، وہ اپنے چچا عباس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ عباس، کیونکہ عباس جو تھے وہ ان کی اراؤنڈ دا سیم ایج گروپ، ان کا کہ میرے چچا ابو طالب جو کہ آپ کے بھائی ہیں ان کے پاس اس وقت بہت محدود وسائل ہیں، پیسے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ان کے بہت سے بچے بھی ہیں، تو کیوں نہ میں اور آپ ان کے پاس جائیں اور ہم جا کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر دیں. سو واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم مجھے اور آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بننا ہے جو ہماری اپنی فیملی کے جو ویک لوگ ہیں، کمزور ممبرس آف آور فیملی آف آور کمیونٹی، ان کمزوروں کی ہم رسپانسبلٹی اٹھائیں، ان کی مدد کریں، رائٹ؟ سو اٹس اے میسج فار آل آف اس. وہ ابو طالب کے پاس گئے، اپنے چچا کے پاس، اور یہ وہی چچا ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشکل وقت میں سہارا دیا تھا. سو سبحان اللہ، آئی مین اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہتر تھے، حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد اپنی ایک ان کی فیملی لائف چل رہی ہے، اپنے بچے ہیں، بٹ ہی ڈنٹ فورگیٹ دیٹ کہ ان کے مشکل وقت میں انہیں کس نے سہارا دیا تھا، کس نے سپورٹ کیا تھا، رائٹ؟ بیکاز واٹ ہیپنڈ ہیئر ان دس اسکیم آف کریزی لائف جو ڈے ان ڈے آؤٹ، رائٹ، کہ کئی دفعہ تو ہمیں اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا،
we are not prepared to do that, engrossed in our own responsibilities. ہم neglect کر دیتے ہیں اپنی responsibility towards our seniors, towards our parents, جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہوتا ہے, سنبھالا ہوتا ہے, ہمیں پرورش کی ہوتی ہے, رائٹ. سو یہ اپنے چچا کے پاس گئے ہیں اور ان کا بوجھ ہلکا کرنے. تو what did he do? انہوں نے ابو طالب کے پاس وہ گئے اور ان سے کہا کہ چچا ہم آپ کو اس طرح رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ان کے ساتھ کنسول کیا کہ میں اور آپ کا بھائی عباس یہاں موجود ہیں آپ کے پاس, اور واٹ وی ڈیسائیڈیڈ کہ ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, کہ وہ یعنی کہ عباس جعفر کو لے کر جا رہے ہیں اور میں علی کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے یعنی کہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت جب یہ انہوں نے اس طرح سے فیصلہ کیا ان کو سپورٹ کرنے کا, ان کی مدد کرنے کا, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کوئی ایک آئیڈیل گھر نہیں تھا. اس میں بھی ایک نیچرل جو ایک ریگولر کیوس ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ, وہ سب موجود تھے ایلیمنٹس. اور اٹ وازنٹ لائک این آئیڈیل ہوم فار نبوت, کہ نبوت کے لیے ایک تیار گھر, کہ ایک بہت ہی کامنیس اور وہ خاموشی اینڈ لائک ہی واز آل اپ فار اٹ, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ وہ گھر تھا جو ایک فیملی سے بھرا ہوا تھا, اور ایسی فیملی جو نیچرلی جو ہیڈ آف دا فیملی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ڈپینڈنٹ تھی, جس بچے ابھی چھوٹے تھے, اور اس سب کے بیچ میں وہی. اور یہ اس طرح سے یہ جب ہم یہ واقعات سارے پڑھتے ہیں ان کی لائف کے, جیسے ایک اسٹیج سیٹنگ ہو رہی تھی ان کے لیے آلریڈی, کہ اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کے لیے ان کو پریپیئر کر رہا تھا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت قائم ہو چکی ہے, بہت سی نشانی اور اشارے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے, واضح اشارے کہ کچھ بدلنے والا ہے, any great thing is about to happen. So now in our journey, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 37 year old ہیں, family, job, well known in the community, right? So everyone sees him as trustworthy, صادق and امین, مشہور ہیں پوری کمیونٹی میں, and that's how we know him. تو اب جب کہ سب کچھ وہ سیکھ چکے ہیں, تیار ہیں, لائک جو اللہ تعالیٰ ان سے آگے کام لینے والے ہیں, right? اور جو دنیاوی اعتبار سے, جو دنیاوی سائڈ تھی اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا. تمام جو انسیڈنٹس ہوئے ان کی لائف میں, ریلیشن شپس, جاب, ایوری تھنگ, کمیونٹی میں ان کا اسٹیٹس. اور اب اس جرنی میں جو اسپرچول سائڈ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں تیار کر رہے ہیں. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ سیکھ لیا جو انہیں امت کو یونائٹڈ رکھنے کے لیے ضروری تھا, لیکن اب انہیں اللہ کی طرف سے وحی کے لیے تیار رہنا تھا. ان کے دل کو اس بگیسٹ چینج کے لیے تیار ہونا تھا, وہی جو رمضان کے بابرکت مہینے میں شروع ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی جو انر جو چینج تھا ان کے لیے, وہ اٹس کائنڈ آف آن دا وے. سو ایک چیز رہ گئی تھی, اور وہ یہ کہ ان کا دل فلی اس چیز کے لیے ریسیپی فار دیٹ, کہ ان کے لائک مینٹلی ہی از لائک شارپ, اسکلز وائز ایگزمپلری اسکلز, ان کا کیریکٹر آن ٹاپ, ہر چیز لاجواب, امیزنگ. تو اب دل تیار ہو رہا ہے اس وحی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. Okay. And you know what happens next? اور یہاں پہ just think about that, کہ جو ایک ریسٹلیسنس شروع ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر, ان کے دل میں. And it happens to a lot of us on this journey. وہ لوگ جو کنورٹ ہوئے, جنہوں نے زندگی میں اپنے کسی نہ کسی اسٹیج پر آ کر اسلام قبول کیا, اور وہ بھی جو بورن مسلمز ہیں, جو پہلے سے مسلمان تھے. سو کہیں نہ کہیں زندگی میں جو ایک اسپرچل اویکننگ مومنٹ آتا ہے,
سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کے اس سٹیج پہ ہیں جب یہ ان کی اسپرچل اویکننگ ہو رہی ہے. سو the first thing that happened is that he began to be upset and have a distaste for everything that was going on, like in his society. Meaning, kind of, the word lost its flavor, its taste. He wasn't feeling it anymore. بالکل جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے وہ ہچکچانے لگے، پیچھے ہٹنے لگے. اور یہ فیلنگ جو ہے when you want to take a break, یہ فیلنگ کبھی نہ کبھی ہم سب پر آتی ہے. اور اس سے it really doesn't matter کہ یہ جو احساس ہے یہ کب جاتا ہے، لائف میں کس اسٹیج پر، کس ایج میں. That is not important, but important is کہ جب بھی یہ احساس پیدا ہو، یہ فیلنگ آئے، تو ہم اس احساس کی قدر کریں، اس کو امبریس کریں فلی. جب بھی یہ اسپرچل اویکننگ ہونی شروع ہو ہمارے اندر، you allow yourself to pause and take in that moment of questioning. Why are we here? What is this all about? تو ان کی فطرہ، یعنی کہ فطرہ what does it mean؟ فطرہ کا مطلب ہے کہ آپ کی اللہ کی طرف نیچرل انکلینیشن، دیٹ از our فطرہ. اللہ سے تعلق کی آپ کی ایک نیچرل ڈیزائر، اللہ سے کنیکشن. تو ان کی فطرت نے انہیں لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہونے پر مجبور کرنا شروع کر دیا کہ he was getting more closer and closer in connection to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اگر آپ اپنی لائف کو دیکھیں کہ when you look back، okay you completed your college، آپ کی شادی ہوئی، فیملی لائف اسٹارٹ ہو گئی، بچے، میاں، اسپاؤس، گھر میں سب ایک ذمہ داریاں، پھر وہ لوگ اپنا کیریئر جنہوں نے مینٹین کیا، بلڈ کیا، اور پھر سب کچھ پا لینے کے بعد ڈریم لائف دنیاوی لحاظ سے یو آر لائک گیٹنگ ایوری تھنگ یو وانٹ، جو بھی آپ کی گول سیٹنگ تھی وہ سب آپ نے اچیو کی. اینڈ دین واٹ ہیپنس نیکسٹ؟ دیٹ ایمٹینس ککڈ ان، خالی پن محسوس ہونے لگا، ایک عجیب سی ایمٹینس. اینڈ دین you think کہ okay no I should ignore this emptiness because اگر یہ emptiness یہ سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی ہے تو it means کہ whatever I was working towards وہ سب کیا بے مقصد تھا. یہ سب چیزیں جو میں نے اچیو کی اپنی لائف میں، رشتے، جاب، پیسہ، فیملی، کیا that was all for nothing. تو ہم میں سے اکثر یہ کرتے ہیں کہ پھر then we start neglecting, start ignoring that emptiness, that feeling, that awakening in us. کہ پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پھر بھی اس ایمٹینس کو امبریس کیا تو پھر یہ جو ہم نے سب کچھ اچیو کیا تو میننگ لیس ہو جائے گا، رائٹ. اینڈ دین مڈ لائف کرائسس وہ ہٹ کرتا ہے پھر بیچ میں کہیں آ کے، رائٹ. سو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ چل رہا تھا ان ہز لیٹ 30s. اینڈ ایز آئی مینشن کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اٹس ویری نارمل. اور وہ لوگ اسپیشلی جو مسلمان نہیں ہیں اور جو تیار ہیں بالکل اسلام قبول کرنے کے لیے. سو اٹ از دا گریٹسٹ تھنگ دیٹ اسپرچل اویکننگ. اور آپ کو اگر یہ احساس اپنی جوانی میں ہو جائے تو آل گڈ، امبریس اٹ. لیکن جب بھی یہ احساس ہو، الحمد للہ فار دیٹ، وین ایور اٹ ہیپنس وی نیڈ ٹو امبریس اٹ فلی. تو what was the next thing that happened to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at the age of 37 years? He began to love solitude. ان کو تنہائی، سیکلوژن وہ زیادہ عزیز ہونا شروع ہوا جب ان کی عمر 37 سال کی تھی. This is beautiful. جب وہ اپنے ارد گرد پھیلی کرپشن، ظلم، زیادتی، آئیڈالٹری، رائٹ، الکوہل بہت زیادہ تھی اس سوسائٹی میں، عام تھی، ڈرگس، پراسٹیٹیوشن، یعنی کہ ہر طرح کی برائی. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد دیکھ رہے تھے، سب برائیاں انہوں نے دیکھی اپنے معاشرے میں، لیکن ان کے پاس اسے بدلنے کے ٹولز نہیں تھے، طریقہ نہیں تھا، اور وہ ریسٹلیسنس ان کے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سکھایا جو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، یعنی وہ سیکلوژن میں چلے گئے، سالیٹیوڈ. ہی واز میڈ ٹو لو سالیٹیوڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے آپ کو غار حرا میں تنہا کر لیتے تھے، جو کہ مکہ کے آؤٹ اسکرٹس میں ایک پہاڑ کے اندر ایک چھوٹی سی اوپننگ ہے. اٹس مور لائک این اوپننگ، لائک ناٹ ایگزیکٹ کیو، تھوڑا سا ایک کائنڈ آف اوپننگ ہے. یو کین سی دیٹ ان دا فوٹو آئی شیئر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہی شروع ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے، جسے اب جبل نور یعنی نور کا پہاڑ کہا جاتا ہے. یعنی کہ وہی جب آئی اس غار میں تو تب سے اس پہاڑ کا نام جبل نور پڑ گیا، جو کعبہ سے تقریباً 2 سے 3 میل دور ہے. اور یہ جو غار ہے یہ بہت سے طریقوں سے کئی اس کے اٹس این امیزنگ. So it's more like a shagaf, like opening than a ghar. So basically ایک قسم کا جیسے آپ کہہ لیں کہ hole in that mountain. It looks like that. اور اس میں صرف ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور اس میں بیٹھنے والا شخص جو ہے جب اس میں موجود ہو تو وہ صرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ سکتا ہے. اور اس کے اوپر چڑھنے کے لیے، اس پہاڑ پہ اوپر چڑھنے کے لیے، اس غار تک پہنچنے کے لیے تقریباً 1200 اسٹیپس چاہیے. اور یہ بہت ہی ایک اسٹیپ اور راکی قسم کا یہ ہے اس کے اسٹیپس. اور ابن اسحاق جو ہیں انہوں نے اپنی سیرہ میں مینشن کیا کہ عبد المطلب انہوں نے اس غار کو ڈسکور کیا تھا، اور وہ بھی وہیں اس غار میں بیٹھ کر میڈیٹیٹ کرتے تھے. تو ہی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دیٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ کھانے اور پانی وہاں پہ لے کر جاتے اور وہاں پہ قیام کرتے، اور کئی راتوں کے لیے وہاں پہ رہتے، میڈیٹیٹ کرتے. اور جب ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو وہ ریفل کرنے کے لیے کھانے پینے کا سامان اس کو لینے کے لیے واپس جاتے اور کچھ دنوں تک اپنی فیملی کے ساتھ رہتے. اپنے فیملی افیئر جو تھے یوز ٹو ٹیک کیئر آف آل دیز فیملی میٹرز، اور پھر دوبارہ اوپر وہ غار حرا چلے جاتے. So what did he do over there? 3 سال انہوں نے یہ میڈیٹیشن غار حرا ہو جاتے رہے، 3 سال تک. جب 37 کے تھے then he started doing it, and almost like جب یہ وہی آئی پہلی، جب when he was 40 years of age، تو تب almost like 3 سال تک انہوں نے یہ کیا غار حرا میں میڈیٹیشن. تو کیا کرتے تھے؟ کون سی وہ سب سے بڑی عبادت تھی جو وہاں پہ وہ کر رہے تھے اس وقت نبوت سے پہلے، جب وہ غار میں جاتے اور بالکل تنہا ہوتے وہاں پہ؟ یس، ہی واز ڈوئنگ تفکر، غور و فکر، کنٹمپلیشن. اور اسکالرز جب اس کو ڈسکس کرتے ہیں کنٹمپلیشن کو، تفکر کو، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک مومن کے لیے بہت ہی ضروری عبادت ہے. اٹس اے فارم آف عبادت. سو اس کا لائک ڈیلی ریجیمن یا ویکلی ریجیمن کا ہماری ایک مومن کی لائف میں ہونا بہت ضروری ہے، کہ آپ اس وقت جب یہ کنٹمپلیٹ کریں، تفکر، اس میں ٹرائی ٹو فوکس آن یور ریالٹی، اس پہ غور کریں. بیکاز وی آر ناٹ آلویز جسٹ اباؤٹ ڈوئنگ اینڈ ڈوئنگ اینڈ ڈوئنگ آل دا ٹائم. سو اسکالرس میں سے ایک کا کہنا ہے کہ آپ کی عبادت کا جو کرکس ہے، میرو آف یور عبادہ، وہ کیا ہے؟ وہ اسی چیز میں، کنٹمپلیشن میں. اور سوچئے کہ اگر ہم پاز نہیں لیتے اپنی زندگیوں میں، ہم ان پلگ نہیں کرتے اپنی لائف کو، آف لائن نہیں ہوتے، اگر ہم اپنے ساتھ تنہا وقت نہیں گزارتے، تو ہم کس طرح، کب اس سنت نبی پر عمل کریں گے؟ سو ٹیک دیٹ تفکر، کنٹمپلیشن، دیٹ فارم آف عبادہ as سنت نبی، کہ جب وہ لوگوں سے ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے غار حرا میں.
اور ایک اور چیز کہ بعض اوقات ہم ایسے حالات ایسے مومنٹس سے گزرتے ہیں کہ جب ہمیں وین وی فیل لائک کہ ہمیں لوگوں سے تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، رائٹ؟ ہماری ذہنی کیفیت اور ہمارے اندر جو یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، ایسے مومنٹس لائف میں ایسا ٹائم ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں جہاں جب ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں وی نیڈ ٹو اسٹیپ بیک، وی نیڈ اے لٹل بٹ آف اسپیس آف آور اون، رائٹ؟ اس وقت اس مومنٹ میں آپ کو ہوتا ہے کہ ناؤ آئی وانٹ ٹو بی آل بائی مائی سیلف، ٹیمپررلی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وہ بریک چاہیے ہوتی ہے. اینڈ وین یو ایج، یوزلی وین یو ایج، تو یہ فیلنگ آپ کو زیادہ محسوس ہوتی ہے. اور اگر وہ لوگ، وہ خوش قسمت لوگ جن کو جوانی میں یہ احساس ہو ان کے اندر پیدا، they are the lucky ones. سو ابن عطا سکندری کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مخلوق سے کچھ دوری کا احساس دلائے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمہیں لوگوں سے ڈسٹنس کی ضرورت ہے، تو جان لو کہ وہ تم میں صرف اس لیے ایسی بات ڈالتا ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے یا وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے اندر یہ احساس جگاتے ہیں یہ کہ وی فیل دا نیڈ ٹو بی سیکلوڈیڈ، اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ مومنٹ، دیٹ مومنٹ ویئر یو لائک کہ آئی نیڈ اسپیس، ہی سیئنگ کہ the reason you are feeling that is Allah is saying I want you to come to me, I want you to come closer to me. So seclusion is all good. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نگلیکٹ کر کے یہ کریں. We need to keep that balance, but that contemplation should be part of our life. تو 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال ہے، رائٹ؟ اور جب آپ کو نبوت کے یہ جو ارلی سائنز ہیں وہ نظر آنے شروع ہوئے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر وحی آنے سے پہلے میں نے اپنے راستے میں آئے پتھر کو مجھے سلام کرتے سنا اور میں آج تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں. So few early signs here and there before actual wahi came. So اس وقت کے اراؤنڈ ہر رات، ہر ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے کہ ان کو خواب آ جاتا ہے کہ نیکسٹ ڈے یا نیکسٹ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. جیسا کہ بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے طلوع ہونے کی طرح سچا خواب دیکھتے ہیں. یعنی یہ ایگزامپل دیا سورج کے طلوع ہونے کی طرح، میننگ کہ اٹس لائک سو سرٹن کہ نیکسٹ ڈے سورج نے نکلنا ہی ہے. تو جس طرح یہ سرٹنٹی ہے سورج کے نکلنے کی، اسی طرح وہ ان کے خواب سچے ہوتے تھے کہ وہ جو دیکھتے وہ سچ ہو جاتا، کہ ان کے خواب پورے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے یہ خواب دیکھے تو سوچئے کہ کیا وہ اس کے لیے تیار تھے جب ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آنے شروع ہوئے. کہ اب سوچئے کہ ایک انسان واک کرتا ہوا کہیں جا رہا ہے کیجولی، اور ایک دم سے اس کو سنائی دیتا ہے کہ کوئی اس کو سلام کر رہا ہے، ایک پتھر اس کو سلام کر رہا ہے، پتھر سے آواز آئی ہے. ان کو فیل ہوتا تھا. پھر خواب جب ایک خواب آیا وہ سچا ہو گیا، یو ڈونٹ ریئلائز اوکے اٹ ہیپنس. پھر دوسرا، پھر تیسرا، ہر رات یہ خواب آ رہے ہیں کہ جو خواب میں دیکھو نیکسٹ ڈے سچ ہو رہا ہے، رائٹ؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اس طرح سے کہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں سیرہ تو ہم یہ دماغ میں ایک مائنڈ سیٹ لے کے چلتے ہیں کہ جیسے we feel like کہ maybe he was ready, he was expecting that, but no, it's not like that. ایسے ہم سیرہ پڑھتے ہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنی نبوت کے انتظار میں تھے کہ میری where is my نبوت، like as if he was looking for that. No, it's not like that. وہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. he didn't know anything about that. سو جب یہ خواب ان کو آنے شروع ہوئے، اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ ہو رہے تھے لائک آن ڈیلی بیسس، تو
he felt that there is something different, کہ یہ سائنس انہیں تیار تو کر رہے تھے مینٹلی کہ آگے کے لیے، لیکن he didn't know کہ what's going on. اور ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت روایت ملتی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی کا سٹیٹس ان کے لیے کتنی وہ اہم تھی، ان کے لیے ہر بات وہ ان سے شیئر کرتے تھے. تو روایت میں ہے کہ جب انہیں یہ خواب آنے لگے اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے تو وہ پریشان ہوئے کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو وہ پریشانی میں اپنے اس مومنٹ میں سیدھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑے، وہ کہ ان کے لیے شی واز لائک اے راک ٹو ہیم، ان کی بیسٹ سپورٹ تھی وہ. تو سیدھا ان کے پاس گئے اور ان سے اپنے خوابوں کا ذکر فرمایا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کیسے ریئیکٹ کیا؟ انہوں نے کہا ابشر، کہ آپ خوش ہو جائیے، اسمائل، بی ہیپی، رائٹ. سو لک ایٹ دیٹ. آئی مین ہمارے پاس کوئی آئے اس طرح سے اپنی کوئی پریشانی لے کے، تو ہم سنیں گے پریشانی، ہمارے ڈفرینٹ ریئیکشن ہو سکتے ہیں. آگے سے ہم پریشانی پہ میں بھی فوکس کرنا شروع کر دیں کہ اوکے وائی اٹس ہیپننگ. اب خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا ان کا تو رائٹ میں ان کو بوسٹ کیا، وہ ایک دم سے ان کو لائٹ کر دیا. ابشر، اسمائل، بی ہیپی، اٹس آل گڈ. تو سوچئے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ہم اس طرح کے الفاظ سننا چاہتے ہیں جب ہم اپنی پریشانی کسی سے شیئر کریں. اور انہوں نے کہا کہ یو نو اٹس آل گڈ، بی ہیپی، اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیشہ بھلا ہی کریں گے، ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ. اور پھر بخاری کی ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس میں مینشنڈ ہے کہ خوابوں کا یہ جو سلسلہ تھا یہ کتنا عرصہ چلا، تقریباً 6 ماہ، 6 مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ جو سائنس تھے بفور نبوہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیرینس کیے. فار ہاؤ لانگ؟ اباؤٹ 6 months. Okay. So here it comes, the greatest moment of our history. Alhamdulillah, the beginning of revelation. Are you guys all ready for this? This biggest moment. Yeah. پہلی وحی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اس نعمت کو، اس biggest blessing of all times، القرآن الکریم، اس کی حفاظت کر سکیں، اس کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پہ امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں کو. امین. اوکے، سو ان 6 مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سکلوڈ کیا ہوا تھا سوسائٹی سے، اور زیادہ سے زیادہ وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے تھے، سکلوژن میں، کنٹمپلیشن، غور و فکر اینڈ آل دیٹ. کنیکشن اپنا بلڈ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو بعض روایات میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک ہفتے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی دیکھی. غار میں ہے، غار حرا میں، اور ایک نور سا جیسے انہوں نے دیکھا، روشنی، اور آواز بھی سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آیا. اور پھر نیکسٹ ڈے یعنی کہ اتوار کے دن بھی ایسا ہی ہوا. اور پھر پیر کے دن رمضان کے آخری عشرے میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سو صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی وحی کا آغاز ہوا. سو وحی کا آغاز رمضان کے آخری 10 دنوں میں پیر کے روز ہوا، جو کہ لیلۃ القدر کو بھی جو ہے وہ اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ پیر کے دن پہلی وحی آئی لیلۃ القدر میں. تو حضرت عائشہ سے مروی ایک حدیث ہے جو کہ بہت ہی لمبی حدیث ہے، تو اس میں سے یہ میں پارٹ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. جو حضرت عائشہ سے ہمیں یہ پہلی وحی کا پورا واقعہ ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد اقرا، کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا، سqueeze کیا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے دوبارہ بھینچا کہ مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھے بھینچا، سqueeze کیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اسے نہیں معلوم تھی۔ So these were like first 5 آیات of سورہ علق۔ یہ پہلی ریولیشن تھی جو نازل ہوئی اس وقت غار حرا میں، لیلۃ القدر، رمضان کے آخری عشرے میں، پیر کے روز۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ وحی ان پر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے ساتھ اور اپنے کہتے ہیں ڈرے ہوئے دل کے ساتھ، کانپتے ہوئے دل کے ساتھ واپس آئے، اور خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ، خدیجہ بنت خالد اپنی زوجہ، ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ ان کے جو الفاظ یہ درج ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈھانپ لو، مجھے کور کر دو۔ سو خدیجہ رضی تعالیٰ نے رائٹ اوے ایسا ہی کیا کہ انہیں سب سے پہلے کور کیا۔ جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ مومنٹ کہ اس طرح سے ہم معاملہ کیسے کریں ہمارے پاس، ہمارے لو ونس بہت ہی قریبی، ہمارے ہسبینڈس یا ہمارے اسپاؤس آئے ہمارے پاس کسی پریشانی میں، اور اس کیفیت میں ہیں جب بات کرنے کی ان کی وہ کیفیت نہیں ہے، کانپ رہے ہیں ڈر سے، خوف سے، پریشانی، انزائٹی، اور ہم سے ہی پہلا سوال کرتے ہیں، کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ سو بہت ہی شی واز سو وائز کہ انہوں نے فوراً سب سے پہلے ان کو کام ڈاؤن کیا، رائٹ، ان کو کور کیا، جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ فوراً سے سنی، پوری کی، فرسٹ اینڈ فارموسٹ، اینڈ دین جب وہ تھوڑا سا ایزی ہوئے، جان میں جان ان کا خوف تھوڑا سا کم ہونے لگا، تو اس کے بعد یعنی کہ شی گیو ہم اے چانس ٹو اوپن اپ آن ہز اون۔ یہ نہیں کیا کہ ان پہ سوال کرنے شروع کر دیے، کہ ایک انسان پہلی اس پریشانی اور اس ڈر خوف کی کیفیت میں آیا ادھر، ان کو ایٹ ایز کیا، ان کو اسپیس دی، ان کو وقت دیا، اینڈ دین وین ہی واز ریڈی تو انہوں نے خود سے بتانا شروع کیا، اور نبی کریم نے پھر اس کے بعد سب کچھ انہیں بتایا ان ڈیٹیل کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے غار حرا میں، اور کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ نیور، کبھی نہیں، آپ کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اور اپنے مہمانوں کی دل کھول کر ان کی خاطر کرتے ہیں، اور مصیبت زدہ لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ سو آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ان کے یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور زمانہ جاہلیت میں وہ عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، اور ہیبریو لینگویج کو لکھتے بھی تھے، لکھنا جانتے تھے، اور اس وجہ سے وہ انجیل کو اللہ کی مرضی کے مطابق جتنا بھی وہ لکھ پاتے ہیبریو لینگویج میں وہ ٹرانسلیٹ کر رہے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی،
اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ تو ورقہ کہنے لگے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سنائیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک پورا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی معزز راز رکھنے والا فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ Just imagine that. That was a shock to him کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہجرہ اسود کا واقعہ ذہن میں لائیے، کہ جو خوشی سے نعرے لگا رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے اس موقع پر، کہ الصادق الامین، کہ وہ پوری کمیونٹی میں ایک صادق امین کے طور پر مشہور ہیں، ہر کسی کی گڈ بکس میں ہیں، اور ان کو یہ ورقہ سے سننے کو مل رہا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب ان کی یہ قوم ان کو اس شہر سے نکال دے گی۔ ورقہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہوئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ لیکن ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد، یعنی کچھ اس پہلی وحی کے کچھ دنوں کے بعد ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وحی کا سلسلہ بھی کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ سو امیجن دیٹ، آئی مین یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہو چکا ہے، پہلی وحی کا آغاز ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سو جسٹ لک ایٹ فیو وزڈمس بیہائنڈ جو اسکالرز نے ڈسکس کی ہیں، کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو سکویز کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ٹائمز، اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اینڈ اللہ knows best, but these are the scholars' opinions that we learn. کہ کچھ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ اٹ شوز، انہوں نے اس لیے اسکویز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹو میک ہم فیل دیٹ اٹس ریئل، کہ وہ کچھ خواب نہیں دیکھ رہے، یہ کچھ امیجن نہیں کرے، اٹس ویری ریئل، اٹس فزیکل فارم میں ان کو انہوں نے اسکویز کیا۔ اور کچھ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ جبریل از انڈیکیٹنگ ٹو ہم کہ یو آر اباؤٹ ٹو بی انسپائرڈ ود اے ہیوی میسج، جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، یہ ہم لرن کرتے ہیں کہ سورہ 73 آیت 5 کہ وی ول سون سینڈ اپان یو اے ویٹی ریولیشن، کہ ایک ہیوی میسج ناؤ ہی از اباؤٹ ٹو ریسیو، کہ فزیکلی بھی جو ریولیشنز ہیں وہ فزیکلی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پینفل تھی ان کو ریسیو کرنا ایٹ ٹائمس۔ اور پھر کچھ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ 3 دفعہ انہوں نے ان کو سکویز کیا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اٹ انڈیکیٹس دیٹ ہی ول فیس 3 significant trials۔ پہلا کیا تھا؟ بوائکاٹ، جو کہ 2.5 سال تک رہا شیب ابی طالب میں، وہ ہم لرن کریں گے سیرہ میں وہ انسیڈنٹ بھی۔ تو یہ پہلا ٹرائل۔ سیکنڈ ٹرائل کیا تھا کہ ان کی اسیسینیشن اٹیمپٹ جب انہوں نے ہجرت کی اس وقت۔ اور تھرڈ ون از بیٹل آف احد، کہ جب ان کو زخمی کیا گیا۔ So these are all the opinions behind. wanted to share these with you. So inshallah I would like to pause here. یہاں پہ یہ سیشن اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں، اور نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ we will begin یہیں سے سورہ الگ کی جو 5 آیتیں ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ why this first revelation is اقرا۔ Okay, inshallah. So any questions you guys have, any reflections, کوئی comments آپ لوگوں کے so far؟ السلام علیکم ہادیہ۔ فرسٹ آف آل یہ بہت اچھا پوائنٹ تم نے بتایا، کیونکہ یہ میں نے بھی سنا تھا کہ وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی تو وہ آسانی سے بھی آ سکتی تھی، لیکن ان کو اتنا ٹائٹلی اسکویز کیا گیا کہ اٹ واز سو پینفل فار ہیم واز ٹو لیٹ ایوری ون نو، تاکہ کوئی اور بھی یہ شک میں نہ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال نہ ہو کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہے۔ Yeah. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے پورا آسمان جو تھا واز ہیویلی گارڈڈ، تاکہ کوئی شیاطین جو ہیں وہ جو سنگن لینے جاتے ہیں وہ نہ کر سکیں۔ Yes. سو آل یہ جو سارے جو یہ جنات وغیرہ ایوری بڈی نیو کہ سم تھنگ اینڈ اینجلس Something کے کوئی big. بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہونے والا ہے۔ بالکل بالکل یا یس. سو میں جب بھی یہ پڑھتی ہوں تو ایک ایسے یہ خیال آتا ہے مائنڈ میں کہ دیکھیے کہ دیٹ از دا سنہ آف اللہ تعالیٰ، رائٹ، کہ جب سم تھنگ امپورٹنٹ اینڈ بگ از اباؤٹ ٹو ہیپن، یو آر پلاننگ سم تھنگ بگ، تو کیپ اٹ لو کی، رائٹ، کہ اس کو ہم لو کی رکھیں اور اس کو اپنے اون میں ایک پوری ایفرٹ کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ کئی دفعہ کرتے ہیں بہت پبلسائز کر دیتے ہیں چیزوں کو، تو یہ اللہ کی سنت کے اگینسٹ کہ پورا اس کو سیکرٹلی کس طرح سے کر کے لو کی اللہ تعالیٰ نے کہ کسی قسم کی انٹرفیئرنس بیچ میں نہ ہو، بالکل پیور ڈائریکٹ انشاءاللہ۔ سو لیٹس لک ایٹ آر سنہ آف دا ویک، انیشیٹ سلام۔ وہ جو راک کا میں نے ذکر کیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر گریٹ کرتا تھا ان کے راستے میں، سو اس سے مجھے کہ لیٹس have this sunnah, let's practice that کہ initiate سلام۔ کئی دفعہ ہم کسی گیدرنگ میں ہو تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے، اسپیشلی اپنے چھوٹوں کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے ہمیں سلام کریں پہلے، ہمیں وہ رسپیکٹ دیں، بٹ دس از اے سنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہل کرتے تھے سلام کرنے میں۔ سو a man asked the messenger of Allah, peace be upon him, کہ what is the best thing in Islam? He said, feeding others and giving the greetings of salam to those whom you know and those whom you don't know، کہ جن کو آپ جانتے ہیں ان کو بھی انیشیٹ کریں، ان کو بھی سلام، اور جن کو نہیں بھی جانتے ہیں، کیونکہ سلام از دا وے ٹو کنیکٹ پیپل، جو اسٹرینجرز ہیں ان کو بھی انسان جو ہے وہ، اگر اس کو ایک اور سنہ کے ساتھ ہم کمبائن کریں جو ہم نے ارلیئر پریکٹس کی ہے، اسمائل اینڈ سے سلام انشاءاللہ۔ اوکے، اینی بڈی ایلس وڈ لائک ٹو شیئر اینی تھنگ بفور وی اینڈ؟ Okay, inshallah. Then see you all next Monday. Next Monday I will Veterans Day کی چھٹی ہے، بچے بھی گھر پہ ہوں گے، سب میں بھی بزی ہوں منڈے کو، so I will inshallah update you guys. Most probably class نہیں ہوگی، but اگر ہوئی تو I will update you guys inshallah. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔